अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का पहला रोज़ा हर तरफ बरकत और रहमत का समा है। पहला इफ्तार, घर वालों का प्यार और छोटी छोटी खुशियों का बाजार लगा हुआ है। आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलूंगी अपने दिन की शुरुआत से लेकर इफ्तार की रंगीन महफिल तक। चलिए शुरू करते हैं। असलकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज का पहला रोज़ा था और सुबह सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, मगर रमज़ान की बरकत और खुशी की वजह से सब कुछ इजी लग रहा था। सुबह उठते ही रमज़ान वाइब के लिए मैंने सारे घर की लाइट लगा ली है, डेकोरेशन वाले। इसकी वीडियो डिटेल मैंने आपसे शेयर की है इससे पहले वाले ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला व्लॉग देखे, तब ये वाला देखे। तो चलिए, पहला रोज़ा हर किसी के घर में डिफरेंट चीज़ें बनती है सहरी में। मुझे तो सहरी में मज़े की क्रंची फ्राइज़ और साथ में कबाब चाहिए होता है। कबाब भी ना हो लेकिन मुझे फ्राइज़ मस्ट खाने हैं सहरी में। क्रंची होते हैं, मुझे मज़ा भी आता है और साथ में मेरा पेट भी भर जाता है उससे। और उसी के साथ में हम फ्राई कर रहे हैं नान को। मज़े मज़े की ये फ्रोज़न नान होते हैं, कुलची नान। ये हम स्टोर से ले आते और फिर बस थोड़ा सा ऑयल में सेक करके फ्राई कर लेते। इतना मज़े का लगता है। हमारे घर में पराठा कोई नहीं खाता। एक्चुअली पराठा ज़रा ऑयली भी हो जाते तो कोई नहीं खाता, सब यही एंजॉय करता है और मज़े से खा लेता है। एक तो रेडी टू इजी और दूसरा खाने में भी इन मज़े होता है, इंटरेस्टेड। अब मैं भर रही हूँ एक बड़ा जग पानी का। आपको पता है कि सहरी में सबसे ज़्यादा पानी ही पिया जाता है। देखिए, रमदान की बरकतें सिर्फ खाने तक महदूद नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह का कर्ब भी मिलता है। हदीस में है, जिससे रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो आप खुद सोचें, बाज़ लोग रमज़ान रोज़े तो रखते हैं लेकिन वो ऐसी चीज़ों से अपने आप को नहीं रोकते। मतलब पूरा पूरा दिन फ़ोन करना, यूट्यूब देखना, गेम्स खेलना, नमाज ना पढ़ना या सोते रहना। तो आपके रोज़े का क्या फ़ायदा हुआ? तो इस तरह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सहरी के वक्त हम सब लगे थे मज़े मज़े के खाना बनाने में। ये है कबाब जो हमने घर में बनाए थे। हर किसी के यहाँ डिफरेंट सहरी में डिफरेंट चीज़ें खाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें खाए जाते हैं। कोई सिर्फ ब्रेड खाता है तो कोई ब्रेड का वो जो बगटे होता है वो खाता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई योगर्ट और क्रीम के साथ पराठा खाता है, कोई हलवा के साथ खाता है। हर किसी घर में सहरी के वक्त डिफरेंट चीज़ें खाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सहरी के वक्त बनने से खाया नहीं जाता। तो खाने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि अच्छी सी चीज़ हो, हम खा के मज़ा कर लें। बाज़ अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि सहरी ही नहीं करते और बस कहते हैं कि हमारा रोज़ा हो गया। देखिए, सहरी करना सिर्फ रोज़े का हिस्सा नहीं बल्कि एक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी में बरकत है, इसलिए सहरी ज़रूर किया करें, अगर पानी का एक बूंद भी हो। सहरी के वक्त आपका दुआ का भी अंदाज़ा होगा, जिसका तर्जुमा है, मैंने नियत की कि कल का रोज़ा रमज़ान के महीने का रखूँगा। रमज़ान की रहमतों को महसूस करते हुए हमें चाहिए कि हर रोज़ा, हर इबादत को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ करें। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ मैं आपको पहले भी बताया कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। चूँकि ये रमज़ान का महीना है, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें सीखेंगे। आप लोग मेरे व्लॉग देखेंगे, इससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर अच्छी आदत या अच्छी बात मिले। अच्छा, मुझे पिछले रोज़े में याद है कि मैं ऐसा करती थी कि रोज़े में सिर्फ या 2 खजूर खा लेती थी या 1 खजूर सहरी में, और वो भी अपनी मामा से छुप के। लेकिन उसका अंजाम फिर मुझे पता चला, बॉडी वीक होती जाती है और क्या फ़ायदा आपको फिर बाद में मसला हो। और माशाल्लाह बाज़ार में इतने मज़े मज़े की खजूर आए हैं
اور کھجوروں میں کتنی زیادہ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ 3 طرح کے ڈفرینٹ کھجور، ایک تھوڑے سے سافٹ، ایک میڈیم سافٹ اور تیسرا اس سے ہارڈ، تو ماشاءاللہ سے یہ تھا دوپہر کا وقت، اور اس بار ماشاءاللہ ایسی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے کہ ہم سحری میں ہوڈیز پہنتے ہیں، اور اسی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی میں تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، اسی طرح پھر رات کو افطار کے بعد گرم گرم چائے پینا، اور اتنا پیارا سا پھولوں کا سما ہے، ہر جگہ پھول ہی پھول ہے، اب سارے پھول آ رہے ہیں۔ اب چلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے خوب ساری دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں افطاری کی تیاری میں۔ پتہ نہیں کیوں ہم ویسے دنوں میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، جبکہ رمضان میں 2 بار کھاتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری ٹرائی ہوتی کہ اچھا کھائے، اچھا پیے، خوب ساری۔ اور اس وقت کچن کی اتنی بری حالت ہوتی ہے ہر گھر میں، صرف ہمارے گھر میں نہیں، ہر گھر میں کچن کی اتنی بری حالت ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ساری سسٹرز کچن میں لگی ہے، ماما ہمارے لیے کٹنگ کر رہی تھی اور وہ سالن بنا رہی تھی، اسی طرح میں بریانی بنا رہی تھی، اور میری مڈل سسٹر جو ہے تو وہ فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، میری بڑی سسٹر پکوڑے، سموسے، رولز، وہ چیزیں بنا رہی تھی۔ یہ میں نے سمپلی بریانی کا مسالہ بنا کے اب میں اس سے بلینڈ کروں گی۔ بلینڈ کرنے کے بعد میں اس میں پھر باقی مسالہ، بریانی مسالہ، یوگرٹ اور چکن، آلو وغیرہ تھوڑا سا فرائی کر کے ڈالوں گی۔ اچھا، اس دن میرے ساتھ ایک بلنڈر ہو گیا، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ یلو کلر ختم ہوا ہے اور میں بریانی بنانے چلی، تو پھر میں نے اس میں ڈالا پنک کلر۔ ہاں جی، میرے ساتھ پنک کلر، ریسبیری کا کوئی پنک کلر تھا، میں نے وہی یوز کر لیا کہ چلو گرین تھا، پنک کلر تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہ پنک والا ہی یوز کر لیتی ہوں۔ اس وقت میں سوٹے کر رہی ہوں چکن، تھوڑا سا گارلک جنجر پیسٹ میں، اور یہ میں نے جو باقی پیسٹ بلینڈ کر لیا تھا وہی اس میں ڈال رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ افطار کا وقت صرف روزے کھولنے کا نہیں، بلکہ پوری فیملی کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ گھر کی خوشبو، مسالوں کی جادو، اور گرما گرم پکوڑوں کی آوازیں، افطار کی ہر چیز ایک خاص ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی بھی اس وقت کچن میں نہیں ہوتا کہ وہ اتنی محنت سے، شدت سے اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہوتے کہ وہ اپنی فیملی کو کھلائے، بہت ساری تعریفیں وہ بٹورے۔ اور میں نے یہاں پہ یوگرٹ پہ بریانی مسالہ ڈال دیا، میں شان کا یوز کرتی ہوں، اور اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا ہے۔ اب بس اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی، جب تک یہ پک جائے پھر میں بریانی، چاول اور اسے مکس کر لوں گی، تو یہ ہو جائے گا ریڈی۔ رمضان میں بندہ ہر روز ایک نئی ڈش ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا اس میں ایک نئی ٹوسٹ لانے کی کوشش کرتی ہے کہ نیا کچھ کھائے۔ حالانکہ کھایا کچھ نہیں جاتا، بس تھوڑا 2-3 بائٹ لے لیتے ہیں اور پھر نہیں کھایا جاتا، لیکن بندے کی وہ ہوتے کہ مزے مزے کی چیزیں بناؤ، انجوائے کرو، فیملی کو کھلاؤ۔ یہ میں نے آلو بوائل کیے تھے، اس کو میں نے اس میں ڈال دیے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا فرائی ہو کے بن جائے۔ یہ ہو گئے ریڈی۔ اچھا، یہ وہی سموسے، رولز جو میں نے بنائے تھے، اسے ڈی فروسٹ کرنے کے لیے میں نے پہلے سے ہی نکال دیے اور سائڈ پہ رکھ دیے تاکہ وہ ڈی فروسٹ ہو جائے، تو پھر ڈی فروسٹ ہو جائے گا اور پھر میں ڈائریکٹ ڈال دوں گی۔ دوسری سائڈ پہ اب میں بوائل کرنے کے لیے چاول رکھ رہی ہوں، تو صاف کرنے کے بعد میں نے چاول رکھ لیے بوائل کرنے کے لیے۔ اچھا، میں نے پلاؤ کبھی نہیں بنایا سمپل، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کتنا پانی ڈلے گا، کتنا زیادہ آنا، اس کا مجھ سے کلر پرفیکٹ آئے گا۔ میں نے اتنا 2-3 دفعہ بنایا، لیکن ہر دفعہ فیل ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں میں نے بنائی گرین چٹنی، یہ مزے مزے کی بریانی، یم۔ اب لیئرنگ کرتے ہوئے سمپلی کوئی بھی اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں دھنیا بس ڈالتی ہوں۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا اگر آپ لوگوں نے کبھی نہیں کیا ہو۔ یہ پنک کلر نہیں تھا، اب یلو کلر تو کیا کر سکتی، میں نے کہا اس کوئی کلر نہ ہو اس سے تو اچھا ہے کہ پنک ہی یوز کر لوں۔ اس کے لیئرنگ کے دوران میں دھنیا ڈال لوں۔ آپ بھی بس ٹرائی گا، یقین کریں اتنا مزے کا اور فلیورفل بنے گا نا کہ آپ کو تب آئیڈیا ہوگا جب آپ لوگ ڈال لیں گے۔
اب اسے میں رکھ دوں گی 5-10 منٹ کے لیے دم کے لیے، اور یہ دم کے بعد ریڈی۔ اس کے ساتھ بن رہا تھا اسٹرابری شیک، کیونکہ جامی شیریں بالکل نہیں پیا جا رہا تھا، ٹھنڈ تھی۔ ساتھ میں میری سسٹر بنا رہی تھی پکوڑے، جو کہ کافی زیادہ گھر میں آوازیں دے رہی تھی پکوڑا کہ میں بن رہا ہوں، میں فرائی ہو رہا ہوں۔ تو بس کیا کریں، ساتھ میں ہم نے بنائی تھوڑی سی فروٹ چاٹ، پہلی روزہ تھا تو ہم نے بہت کچھ ٹرائی کیا، اور چنا چاٹ۔ ہر کسی کا اپنا فلیور، اپنا مزہ، ہر کسی کے گھر میں ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہے، تو بس ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل تو میں نے بڑے پیار سے ڈیکوریٹ کر لیا، لیکن ہماری فیملی کو عادت ہے زمین پہ بیٹھنا۔ ہم نے ایک میٹ بچھا لیا اور اس پہ ہم سب بیٹھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل تو بس نہیں کہا تھا، اکثر ہم لوگ بریکفسٹ کے لیے بیٹھ جاتے تھے یا کوئی برتھ ڈے اسپیشل اوکیزن، لیکن سب کمفرٹیبل ہو نیچے بیٹھنے سے، تو بس جہاں پہ سب کمفرٹیبل ہم بھی وہاں بیٹھیں گے۔ میں لائی زب سب کے لیے تھوڑا سا، میں نے کہا ثواب کما لیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھے، افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لمحے اپنی اور اپنوں کی ہدایت اور مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی گھر میں ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نوالے کھاتے وقت اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ مزے سے افطار کرتے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں۔ افطار کرنے کے بعد پھر ہم سب نے نماز پڑھی اور برتن سمیٹ لیے۔ اس کے بعد پھر ہم سب کزنوں نے ایک ساتھ تراویح پڑھ لیے۔ پوری کزنوں نے میرے دادی کے گھر ہم سب گئے، اور وہاں پہ ہم سب نے مل کر تراویح پڑھے۔ پھر ہم نے بہت ساری باتیں کیے، خوب ساری باتیں کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کیے، روزوں کے بارے میں بات کیے، تو اس کا ایک الگ ہی فیلنگ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے سب چیزیں آ کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیے جو بچ گیا تھا، اور جو برتن گندے ہوئے تھے اسے کچن میں لے کے چلے گئے تھے تاکہ اس سے پھر بعد میں کلین کریں۔ تو بس دوستو، آج کا پہلا روزہ اور افطار ایسے ہی گزر گیا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے نئے قصے اور نئے رنگوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔